اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عقابتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم صلوات بر محمد پھر بھی ایک دفعہ بلندتر صلوات پر دھیان محمد وہ جو ہے گفتگو شروع کی جائے عشرہ محرم الحرام سن 1444 ہجری اور آج مسلسل ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے مکتب تشیع قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سرنامہ کلام کے طور پہ روزانہ جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ آیت سورہ مبارک روم کی آیت ہے جس میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے رخوں کو پھیر لو، اپنے چہرے قائم کر لو سیدھے دین کی طرف۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پہ اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس کی خلقت میں، اس کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی قائم رہنے والا دین ہے، یہی ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے۔ کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ دین اسلام یہ دین فطرت ہے، یہ ہر اس چیز کی طرف آپ کو بلائے گا جس کا تقاضا فطرت کرتی ہے، اور ہر اس چیز سے آپ کو دور رکھے گا جس سے فطرت آپ کو دور رکھنا چاہتی ہے۔ یعنی یوں آسان لفظوں میں اگر کہوں کہ یہ وہ دین ہے جو آسان ترین دین ہے، جو آپ کو اس راہ پہ لے کے چلے گا جس راہ پہ آپ کا دل چلنے کو چاہے گا۔ صرف اس دل کا رخ ٹھیک ہونا ضروری ہے، اس نظر کی سمت ٹھیک ہونا ضروری ہے، پھر دین میں کوئی مشکل نہیں، دین میں کوئی کجی نہیں۔ کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ فطرت سب سے پہلے اس چیز کی متقاضی ہے کہ انسان اپنے خالق کی تلاش کرے کہ اس کے بنانے والا کون ہے، اور اسی لیے میرے مولا و آقا نے فرمایا تھا کہ اول الدین معرفت، دین کی ابتدا خدا کی پہچان ہے۔ دین کی ابتدا، دین کی پہل خدا کی پہچان ہے، اور پھر وہ پہچان کروانے کے لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے چار جانب اپنی نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں، انہیں دیکھتے چلے جاؤ، تمہیں میرے ہونے کا احساس ہوتا چلا جائے گا، اور اگر اپنے سے نکل کر باہر دیکھنا مشکل ہے تو تمہیں تمہارا اپنا وجود میری طرف بلائے گا، تمہارا اپنا وجود تمہیں میری طرف بلائے گا، تمہارے اندر ہر ایک موجود چیز تمہیں میری جانب رہنمائی کرے گی، تمہیں میری جانب اشارہ کرے گی۔ اور کل ہم نے کچھ چیزوں پہ غور کیا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جن سے یہ تو طے ہو گیا کہ کوئی ہے کہ جو ان سب کے بنانے والا بھی ہے، جو ہمارا بنانے والا بھی ہے۔ اتنی تو پہچان ہوئی کہ کوئی بالادست ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن میرے مولا کا جو اگلا جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے اول الدین معرفت، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ یہ ابتدا ہے کہ جان لیا جائے کہ کوئی ہے،
لیکن پھر کمال کیا ہے؟ فرمایا کمال و معرفت ہی توحید ہو، معرفت کا کمال یہ ہے کہ اسے ایک مان لیا جائے۔ اللہ سلامت رہے، مولا قدرت عطا فرمائے۔ معرفت کا کمال یہ ہے کہ اسے ایک مان لیا جائے، یعنی وحدت مقصود ہے، اس کی توحید مقصود ہے۔ اب ہم اسے کیسے، خدا تک تو پہنچ گئے لیکن خدا ایک ہے، اس تک کیسے پہنچے، وہ ہمیں کیسے معلوم ہو؟ تو آج اس کے لیے چند قدم اپنے دوستوں کو مزید آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ جو انسان ہے نا، اس انسان کے اندر ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں خواہش، چاہت۔ یہ خواہش ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور یہ ایک ایسی لامحدود چیز ہے کہ وہ جتنا حاصل کرتا چلا جاتا ہے مزید کی خواہش کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے ساتھ شامل ہوں گے تو میں نتیجے دے پاؤں گا۔ اسے جتنا ملتا ہے وہ مزید چاہتا ہے، اسے پھر ملتا ہے وہ مزید چاہتا ہے، حتیٰ کہ ساری دنیا اسے مل جائے تو وہ چاہے گا ایک اور دنیا بن جائے اور وہ بھی مل جائے۔ چاہت اس کی رکتی نہیں ہے، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، بڑھتی۔ اور یہ چاہت، یہ خواہش کوئی بری چیز بھی نہیں ہے، یہ خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ خواہش ہی ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ توجہ فرمائیں گے، یہ خواہش ہی ترقی کا ذریعہ ہے۔ خواہش ہی نہیں ہوگی تو انسان ترقی نہیں کرے گا، خواہش ہی نہیں ہوگی تو انسان آگے نہیں بڑھے گا۔ خواہش کا ہونا ضروری ہے، چاہت کا ہونا ضروری ہے، طلب کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سب ہوگی تو ترقی ہوگی، یہ سب ہوگی تو ارتقاء ہوگا۔ خواہش ہو، لیکن جب یہ خواہشیں ایک حد سے بڑھنے لگتی ہیں، توجہ فرمائیے گا، ایک حد سے جب یہ بڑھنے لگتی ہیں تو پھر اگر ان کا رستہ نہ روکا جائے تو تصادم ہونے لگتا ہے، پھر ٹکراؤ ہونے لگتا ہے۔ مثلا میں جو چاہوں کہ ساری دنیا مجھے مل جائے، اگر مجھے مل جائے گی تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو مل جائے گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ انہیں مل جائے گی تو یہ کہاں جائیں گے؟ اگر سب کچھ ایک کو حاصل ہونے لگے تو پھر باقیوں کے حقوق سلب ہونے لگیں گے۔ تو اب پھر ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو تمام کے حقوق کی حدیں معین کرے۔ توجہ ظالمان، کوئی ایسا ضرورت ہے کہ جو ہر ایک کی حد، کیونکہ انسان جب کچھ چاہتا ہے نا، وہ اپنی چاہت کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جو میں چاہ رہا ہوں یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ کیوں وہ سمجھ رہا ہے، اس کا سمجھنا ٹھیک ہے یا نہیں ضروری نہیں۔ کوئی ایسا چاہیے کہ جو جانتا ہو کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا چیز اس کا حق ہے، کہاں تک اس کی ضرورت ہے اور کہاں سے آگے اب اس کی ضرورت نہیں، اب اسراف ہو رہا ہے۔ کوئی چاہیے کہ جو ہر ایک کے حقوق کی حدوں کا تعین کرے، جو ہر ایک کے فرائض کا تعین کرے۔ اب جب وہ چاہیے جو ہر ایک کے فرائض اور حقوق کا تعین کرے تو پھر ضروری ہے کہ یہ فرائض اور حقوق کا تعین کرنے والا تمام کے ساتھ ایک رشتہ رکھتا ہو۔ میں مشکل منزلوں پر ہوں، جس نے تمام کے حقوق کا تعین کرنا ہے، اس تمام میں صرف آپ نہیں، پوری کائنات کا ہر ذرہ شامل ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ وہ حقوق کا تعین کرنے والا غیر جانبدار ہو۔ وہ غیر جانبدار ہوگا تو ہر ایک کے حقوق کا صحیح تعین کرے گا، اور پھر صرف غیر جانبدار نہ ہو، جتنے عالمین ہیں، عالمین کے ہر ایک ذرے کے ساتھ اس کا رشتہ ایک ہونا چاہیے۔ توجہ میرے محترم دوست، تمام عالمین کے ساتھ اس کا رشتہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر اس کا رشتہ کسی ایک سے الگ ہوگا، دوسرے سے الگ ہوگا، تیسرے سے الگ ہوگا، تو وہ جو ایک دو تین ہیں ان کے دلوں میں شک آنے لگے گا۔ اس سے قریب تھا اس لیے اسے یہ فائدہ دے دیا، اس سے دور تھا اس لیے اسے یہ نقصان دے دیا۔ تو اس کا سب کے ساتھ ایک رشتہ ہونا چاہیے، اور سب کے ساتھ ایک رشتہ ایسا ہو کہ جس میں نہ وہ کسی کا باپ ہو، اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہو نہ باپ ہو۔ یہ باپ اور بیٹا میں نے اس لیے کہہ دیا کہ یہ باپ اور بیٹا ہی وہ دو بنیادی رشتے ہیں کہ باقی جتنے رشتے ہیں وہ ان کی فرو ہیں۔
مجھے میرے بزرگوں نے بتایا کہ یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما، اس لیے مہربانی فرمائیے تھوڑا میرے قریب آئیے تاکہ باتیں عرض کروں اپنے دوستوں سے۔ ہر رشتے کی بنیاد یہی دو رشتے ہیں، باپ اور بیٹا۔ باقی جتنے رشتے ہیں وہ ان رشتوں سے نکلتے ہیں۔ بیٹا ہوگا تو بہو ہوگی، بہو ہوگی تو پوتے پوتیاں ہوں گے، یہیں سے رشتے نکلیں گے۔ باپ ہوگا تو چچا ہوں گے، پھوپھیاں ہوں گی، تائے ہوں گے، ماموں ہوں گے۔ جتنے رشتے ہیں ان دو رشتوں سے نکلیں گے۔ تو اگر کوئی ایسا ہو جو نہ کسی کا باپ ہو نہ کسی کا بیٹا ہو تو پھر اس کا اور کوئی رشتہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یا اور کوئی رشتہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب لیکن پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا سب کے ساتھ ایک رشتہ ہو، جو سب کے ساتھ ہو اور ایک ہی ہو۔ تو صرف ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو سب کے ساتھ اس کا ہو سکتا ہے، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ وہ خالق ہو، باقی سب اس کی مخلوق ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ صرف ایک رشتہ ایسا ہے جو تمام عالمین کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کا۔ جیسا میں مخلوق ویسی آپ مخلوق، جیسی آپ مخلوق ویسے چاند اور تارے مخلوق، جیسے چاند اور تارے مخلوق ویسی سورج مخلوق، ویسی زمین مخلوق۔ یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک رشتہ ہے۔ وہ سب کا خالق، ساری اس کی مخلوق۔ جب وہ سب کا خالق اور ساری اس کی مخلوق ہے تو اب مخلوق میں سے کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا کہ جو میرے لیے اس نے رکھا یہ اس لیے کہ میں دور تھا اور وہ قریب تھا، کیونکہ سب کے ساتھ تعلق ایک ہے، سب کے ساتھ رشتہ ایک ہے۔ اس لیے اب کسی کے پاس کوئی اعتراض کا حق نہیں ہوگا، وہ ایک ہی ہوگا جو سب کا خالق ہوگا۔ لیکن یہاں پر پہنچ کر اس کا ساری مخلوق کے ساتھ رشتہ ایک ہو اور وہ خود بھی ایک ہو۔ توجہ، اس تخلیق کی منزل پر وہ خود بھی ایک ہو، کیونکہ اگر خالق دو ہو گئے، اگر خالق دو ہو گئے تو مخلوقات دو کی مخلوق ہو جائیں گی، آدھی ایک کی مخلوق، آدھی دوسرے کی مخلوق۔ اب جب حقوق و فرائض کے تعین کا وقت آئے گا تو ایک کی مخلوق دوسرے کے بارے میں کہے گی کہ اس نے مجھے کم دے دیا، دوسرے کی پہلے کے بارے میں کہے گی کہ اس نے مجھے کم دے دیا، اسے زیادہ دے دیا۔ تو اب ضروری ہے کہ دینے والا ایک ہونا چاہیے تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ یہ دو ہیں، اور صرف ایک نہ ہو، اس کے برابر کا کوئی دوسرا بھی نہ ہو۔ اگر کوئی برابر کا دوسرا ہو گیا تو پھر اس کی سطح پہ آ جائے گا، پھر لوگ اس کے بجائے، ایک کے بجائے دوسرے کی طرف رجوع کرنے لگیں گے۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ آپ کے سامنے دو برابر کے آ جائیں تو آپ کے پاس چوائس ہو جائے گی نا، اس سے مانگ لیں یا اس سے مانگ لیں۔ یہاں سے اگر کچھ نہیں ملا ادھر چلے جاؤ، ادھر سے کچھ نہیں ملا ادھر چلے جاؤ۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ در بدر بھٹکے، اس لیے اس نے وہ ایک ہونا چاہیے جس کی طرف ہر ایک کا رجوع ہو جائے۔ اور اب یہاں تک اگر انسانیت پہنچ گئی تو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس معیار کو پورا رکھنے کے لیے صرف ایک مذہب ہے کہ جس مذہب نے یہ سارے معیار پورے کرتے ہوئے جب ایک ہونے کی بات آئی تو اس نے کہا قل هو اللہ احد۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، قل هو اللہ احد، کہو وہ احد ہے، واحد نہیں ہے، واحد نہیں، وہ احد ہے۔ واحد بھی ایک ہوتا ہے، احد بھی ایک ہوتا ہے، لیکن واحد اور احد میں فرق ہے۔ احد وہ ہے جو تقسیم نہ ہو سکے، احد وہ جو تقسیم نہ ہو سکے، واحد وہ جو تقسیم ہو جائے، وقت آنے پر 1 سے 2 ہو جائے، 2 سے 5 ہو جائے، 5 سے 12 ہو جائے، 12 سے 14 ہو جائے۔ اس لیے جب اس نے اپنے بارے میں کہا تو کہا قل هو اللہ احد، اور جب انہوں نے اپنے بارے میں کہا تو فرمایا انا ولی من نور واحد۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو
بس اس تمہید سے گزر جائیں. احد ہے وہ احد ہے. اور پھر میں نے ابھی آپ کے سامنے جب عرض کیا نا کہ ہر ایک کے حقوق اور فرائض کا تعین اس کے ذمے ہو. جب اس کے ذمے ہو تو پھر وہ طاقت بھی رکھتا ہو کہ ہر ایک کو اس کی حدوں میں روک بھی سکے. اور حدوں میں ہر ایک کو وہی روک سکتا ہے جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، جو کسی پہ منحصر نہ کرتا ہو، جس کا کسی پہ انحصار نہ ہو. مثلا میں اگر یہاں مجلس پڑھنے کے لیے ڈیپینڈنٹ ہوں کچھ شخصیات پر کہ یہ چاہیں گے تو میں پڑھوں گا، یہ نہیں چاہیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا، تو کیا ہوگا؟ فطری طور پہ میرا جھکاؤ ان کی طرف ہو جائے گا کہ میرا یہاں پہ آنا ان کی چاہت کے تابع ہے، تو میں جھکاؤ اس طرف ہونے لگے گا. پھر جب جھکاؤ اس طرف ہونے لگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں آزاد نہیں رہوں گا. پھر میں آزاد نہیں رہوں گا کیونکہ میرا یہاں آنا کسی پہ منحصر ہے. اب وہ جس نے ہر ایک کے حقوق کا تعین کرنا ہے اور ہر ایک کو حدوں میں رکھنا ہے، پھر ضروری ہے کہ وہ کسی پہ منحصر نہ کرتا ہو، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرتا ہو، اور جو کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرتا ہو اسے ہی صمد کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صمد کہا جاتا ہے. صرف اسلام وہ دین ہے کہ جس کے پاس وہ ہے جو احد ہے، جس کے پاس وہ ہے جو اپنے ہونے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، صمد ہے، جس کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، لم یلد ولم یولد ہے، اور نہ اس کے کوئی برابر ہے، وہ لم یکن لہ کفوا احد ہے. یا توجہ ہے میرے محترم دوستوں، ہمیں یہ تلاش اس کی وحدانیت تک لے گئی، ہمیں یہ تلاش اس کی یکتائی تک لے گئی. اور جب یہاں تک آپ پہنچے تو میں اپنے دوستوں کے ذہن میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ شرک کے فتووں کا بڑا دورہ ہے کہ یہ بھی شرک، وہ بھی شرک، وہ بھی شرک. ساری توحید سورہ توحید میں ہے، ساری توحید سورہ توحید میں ہے. اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ اخلاص بھی ہے. خالص توحید، خالص توحید. اس صورت کے اندر جو نظریہ اس صورت سے ٹکراتا جائے گا وہ شرک ہے. جو نظریہ اس صورت سے ٹکرائے گا وہی شرک ہے، وہ احد ہے. اس لیے دو خدا مان لینا شرک، کسی دو کو ملا کے خدا بنا دینا شرک. نہیں توجہ فرما رہے. ابھی آپ کے سامنے کہا احد وہ جو تقسیم نہ ہو سکے. اس نے احدیت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے میں مرکب نہیں ہوں. ہاں، کچھ کو ملا کے میں نہیں بنتا، مجھ سے بنتے ہیں. میں کسی سے نہیں بنتا، میں احد ہوں، میں صمد ہوں. جس نے خدا کو مجبور سمجھا وہ مشرک ہوا. جس نے خدا کو کسی کا محتاج سمجھا وہ مشرک ہوا. خدا اپنے ہونے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، سارا جہان اس کا محتاج ہے. توحید یہ کہ وہ کسی کا محتاج نہیں. کسی نے اگر کسی کو خدا کا بیٹا سمجھا، توجہ نہیں فرما رہے، یا خدا کو کسی کا بیٹا سمجھا وہ مشرک ہو گیا. اور جس نے کسی کو خدا کے برابر سمجھا پریشان ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا. بس یہی نظریے ہیں توحید و شرک کے، اس کے علاوہ کوئی چیز شرک نہیں ہے. یہ جو بتا دیا نا، اس کے علاوہ کچھ شرک صرف یہ ہے اسے احد نہ مانا جائے، اسے کسی کا محتاج مانا جائے، اسے کسی کا باپ یا بیٹا مانا جائے، یا کسی کو اس کے برابر مان لیا جائے، بس یہ شرک ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز شرک نہیں. ہمارے یہاں شرک ایسے تقسیم کر رہے ہیں فتوے مسلمان کے، یہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک، وہاں بھی مشرک، وہاں بھی مشرک. توحید صرف سورہ اخلاص ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے اوپر شرک کا کوئی فتویٰ نہیں لگتا. مسلمانوں نے شرک کی 9 قسمیں بنائی ہیں. جو مسلمانوں نے شرک کی 9 قسمیں بنائی. میں وہ 9 قسمیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں،
پھر کوشش کرتا ہوں ایک ایک قسم کی تشریح بیان کروں. توحید مضبوط ہو گئی نا، آگے کے مرحلے آسان ہو جائیں گے. میں نے کہا نا، میرے مولا نے کہا کہ یہ بنیاد ہے، بنیاد مضبوط ہو تو عمارت خود مضبوط بن جاتی ہے. ٹھیک، اس لیے بنیاد چاہتا ہوں مضبوط ہو جائے تاکہ اگلی منزلیں آسان ہو جائیں. 9 قسمیں توحید کی امت مسلمہ کے علماء نے بنائی. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الاسماء، شرک فی الافعال، شرک فی العبادت، شرک فی الاجابت، شرک فی الحلوف، شرک فی الحرمت، شرک فی النذور. پریشان ہو گئے آپ؟ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الاسماء، شرک فی الافعال، شرک فی العبادت، شرک فی الاجابت، شرک فی الحلوف، شرک فی النذور، شرک فی الحرمت. یہ 9 قسمیں ہیں جو مسلمانوں نے شرک کی بیان کی ہیں. اب میں اس میں سے ہر ایک قسم کو بیان کرتا ہوں اور پھر اس قسم کے تحت جو جھوٹے فتوے بانٹتے ہیں ان فتووں کی تشریح کرتا ہوں. توجہ ہے اب؟ پہلی شرک کی قسم بیان کی، شرک فی الذات. اور ہم بدقسمتی سے اس امت کا وہ حصہ ہے جس پہ شرک کا سب سے زیادہ فتویٰ لگتا ہے. سب سے زیادہ شرک کے فتوے ہم غریبوں پہ لگتے ہیں. علی کو اللہ مانتے ہیں. پہلی بات پہ آتے ہیں، شرک فی الذات. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی ذات ایک ہے، کسی دوسرے کو خدا کہنا شرک ہے. ہم نے کب علی کو اللہ کہا؟ ہم نے کب علی کو اللہ کہا؟ ابھی اتنی دیر سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، قل هو اللہ احد. میرے حبیب کہیے اللہ احد ہے، اللہ احد ہے. ہم اسے احد بلا تقسیم مانتے ہیں. جب ہم اسے احد مانتے ہیں تو پھر ہم کبھی کہیں کسی جگہ پر علی کو اللہ نہیں مانتے. ہو میرے محترم دوستو، ہمارے کلمے میں علی ولی اللہ ہے ہی اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم علی اللہ والے نہیں، علی ولی اللہ والے ہیں. ہاں ہمارے بزرگ، ہمارے بزرگ جانتے تھے کہ لوگ فتویٰ لگائیں گے کہ یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، اس لیے ہم نے علی ولی اللہ کلمے میں رکھ دیا تاکہ کلمہ دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائے ہم ولی اللہ والے ہیں، ہم ولی اللہ والے. اور ویسے یہ بھی عرض کروں آپ کے سامنے، ہمارے یہاں ذات الہی پہ توحید کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ مکتب تشیع امت مسلمہ کا وہ واحد مکتب ہے جس میں شرک کی گنجائش ہی نہیں ہے. مکتب اہل بیت میں شرک ممکن ہی نہیں ہے. چلیں میں اور جملہ کہہ دوں، اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت چاہوں گا لیکن دلیل دوں گا اپنی بات. مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں یا 73,000، ان میں سے اکیلا مکتب تشیع ہے جس میں شرک کی گنجائش نہیں. باقی جتنے مسالک ہیں ان میں گنجائش نکلتی ہے. کیسے؟ دلیل دیتا ہوں. جتنے مکاتب فکر مسلمانوں کے ہیں ان تمام کے اندر یہ نظریہ موجود ہے کہ خدا بند عالم اس دنیا میں تو دکھائی نہیں دے گا لیکن آخرت میں دکھائی دے گا. ہمارے علاوہ ہر مسلک میں یہ نظریہ موجود ہے کہ وہ یہاں دکھائی نہیں دے گا، آخرت میں دکھائی. اور دکھائی دینے کی اتنی تفصیل بیان کی ہے، جا کے دیکھیے گا، مشکات شریف دیکھ لیجیے گا، بہشتی زیور دیکھ لیجیے گا. روز محشر اللہ کی کرسی، اس کا پورا نقشہ، اس کرسی پہ اللہ کا بیٹھنا، اللہ کے وزن کی وجہ سے کرسی کی آوازیں. پریشان ہو گئے آپ حضرات؟ یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ کرسی پہ آ کے بیٹھے گا، کرسی میں سے آوازیں کیسی نکلیں گی وہ بھی لکھا ہوا ہے. اور پھر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ جن و انس کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا اور جہنم پکار پکار کے کہتی رہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور بھیج اور بھیج اور بھیج. اللہ بھیجتا رہے گا حتیٰ کہ
ختم ہو جائیں گے اور جہنم پھر کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور پھر اور آخر کار اللہ اپنی ٹانگ اٹھا کر جہنم میں رکھے گا۔ جہاں خالق جہنم چلا جائے مخلوق کہاں جائے گی؟ نہیں توجہ فرمائے اللہ خدا دکھائی دے گا ہر جگہ، یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ وہ وہاں پہ دکھائی دے گا۔ یہاں تک کہ ہمارے تو مکتب میں جسے دنیا والے دیوانہ کہتے ہیں نا، وہ اتنا دانا ہے توحید کے بارے میں کہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا ایک شخص یہ لیکچر دے رہا تھا کہ اللہ یہاں دکھائی نہ دے وہاں ضرور دکھائی دے گا، کیونکہ جو ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکچر دے رہے تھے کہ جو ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ علی کا دیوانہ گزرا، بہلول نے پتھر اٹھایا، اٹھا کے اس کی پیشانی میں مارا، ادھر پتھر لگا، وہ اپنی مسند سے اٹھ کے بادشاہ کے پاس گیا۔ خود بہلول کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ بہلول خود بادشاہ کا رشتہ دار تھا، اس لیے بادشاہ کے پاس شکایت لے کے چلا گیا کہ وہ آپ کے رشتہ دار نے مجھے پتھر مارا ہے۔ بادشاہ سلامت نے بہلول کو بلا لیا، بہلول آ گئے۔ جب بہلول پہنچے تو بادشاہ نے کہا تم نے اسے پتھر مارا؟ جی بالکل مارا۔ ہوا کیا؟ میں نے تو مارا، پتھر ہوا کیا؟ اس سے پہلے کہ بادشاہ بولتا اس مولوی صاحب نے بول کے کہا درد ہوا ہے تیرے پتھر سے؟ بہلول نے کہا تو مسجد میں کہہ رہا تھا جو ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، دکھا کہاں ہے درد؟ اللہ اکبر، وہ درد دکھائی دے، جو درد تجھے ہو رہا ہے وہ دکھائی دے۔ اس نے کہا ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا۔ کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں وہ ہے دکھائی نہیں دیتا، وہ ہے دکھائی نہیں دیتا۔ اب یہ جو نظریہ ہے نا کہ وہ دکھائی دے گا، اس سے شرک کی ایک گنجائش نکلتی ہے۔ ہر ایک چیز کو اس کے ریسیپروکل سے سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ نظریہ بنا لیا جائے کہ خدا را میرے ساتھ شامل ہوئیے گا یہاں پہ، اگر یہ نظریہ بنا لیں کہ خدا دکھائی دے سکتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کوئی دکھائی دینے والا خدا ہو سکتا ہے۔ توجہ، اگر خدا دکھائی دے سکتا ہے اس کا مطلب کوئی دکھائی دینے والا خدا ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی دکھائی دینے والوں میں سے دعویٰ خدائی کر دے، آپ اسے کس بنیاد پہ ریجیکٹ کریں گے کہ تو خدا نہیں؟ وہ خدا ہے تو اس کی مرضی وہاں کے بجائے آج نظر آنے لگے، کل کے بجائے آج دکھائی دینے لگے۔ گنجائش نکل آئی نا شرک کی کہ اگر مان لے کہ دکھائی دینے والا خدا ہو سکتا ہے، خدا دکھائی دے سکتا ہے، تو پھر کوئی دکھائی دینے والا خدا ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ میرے مولا علی نے یہ قانون طے کیا کہ میرے چاہنے والوں یاد رکھنا اللہ وہ ہے جو کبھی دکھائی نہیں دے سکتا، اللہ وہ ہے جو کبھی دکھائی۔ میرے مولا دلیل کیا ہے؟ کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ دکھائی دینے کے لیے شکل و صورت ہونا ضروری ہے۔ شکل و صورت ہوگی تو حدود اربع ہوگا، حدود اربع ہوگا تو محدود ہو جائے گا، جو محدود ہو جائے گا وہ خدا نہیں ہوگا۔ سلامت رہے مولا اللہ۔ جو محدود ہو جائے گا وہ خدا نہیں رہے گا۔ اور جب کوئی دکھائی دے گا کوئی تو صورت ہوگی، کوئی تو شکل ہوگی۔ جب کوئی صورت اور شکل ہوگی تو یا وہ کسی کی مثل ہو جائے گا یا کوئی اس کی مثل ہو جائے گا۔ بھائی دیکھیے، میری اور حضور کی صورت نہیں ملتی آپس میں، حیت تو ملتی ہے۔ ان کے بھی دو ہاتھ، میرے بھی ہاتھ، ان کے بھی دو پاؤں، میرے بھی دو پاؤں، ان کی دو آنکھیں، میری دو آنکھیں، حیت تو ملتی ہے۔ کہیں ایک جگہ پہ تو ایک جیسے ہو گئے، کم از کم اپنے نقشے میں ہم ایک دوسرے کی مثل ہو گئے، اور وہ ہے کہ جو لیسا کا مثل ہی شاید ہے، اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں۔
اور پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا سنو، اس نے موسیٰ نبی کو کہا تھا لن ترانی، مجھے کبھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ کاش کوئی علی کو سمجھ جاتا۔ امام نے فرمایا یہ نہیں کہا موسیٰ سے لا ترانی، لا ترانی نہیں کہا، لن ترانی کہا، کیونکہ جہاں لا آتا ہے وہاں اللہ کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، جہاں لا آ جائے وہاں اللہ کی، جس طرح لا الہ الا اللہ، توجہ ہے، جہاں لا آئے وہاں اللہ کی گنجائش آ جاتی ہے، لیکن کہا لن ترانی، جہاں یہ لفظ آ جائے وہاں اللہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ نے اپنے نبی سے جو معصوم تھا اسے کہہ دیا کہ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، جسے معصوم نہ دیکھے اسے گناہگار کہاں دیکھے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور اب جو ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ علی کو اللہ کہتے ہیں، اب انہیں جواب دینا چاہتا ہوں۔ میرے مکتب کا یہ اصول ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو کبھی دکھائی نہیں دے سکتا، جو کبھی دکھائی نہیں دے سکتا۔ اب ہم میں سے اگر کوئی چاہے بھی تو وہ علی کو اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، اور ہماری مجبوری یہ ہے ہم جدھر دیکھیں ہمیں علی دکھائی دیتا۔ وقت کم ہے میرے پاس، کہنے کو باتیں زیادہ ہے، اس لیے بس میرے ساتھ شامل رہی۔ ہم میں سے کوئی چاہے بھی تو وہ علی کو اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم تو جہاں دیکھتے ہیں ہمیں علی دکھائی دیتا ہے۔ ہم تاریخ کے اوراق پڑھیں تو علی دکھائی دیتا ہے، ہم قرآن کی آیتیں کھولیں تو علی دکھائی دیتا ہے، ہم نبی کے فرمان دیکھیں تو علی دکھائی دیتا ہے، حتیٰ کہ ہمیں ہماری ہر مشکل میں ہمیں مشکل کشا علی دکھائی دیتا ہے۔ چوب کعبہ میں اترنے سے لے کر 16 رجب کو محمد کے ہاتھوں تک، محمد کے ہاتھوں سے لے کر شب ہجرت، بستر ہجرت تک، بستر ہجرت سے لے کر بدر کے میدان تک، بدر کے میدان سے لے کے احد کے کارزار تک، احد سے لے کر خندق کے میدان تک، خندق سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کے کعبے کی چھت تک، اور کعبے کی چھت سے لے کر محمد کے ہاتھوں میں مالک المولا تک۔ سلامت ہے۔ ہمیں تو ہر جگہ دکھائی ہی علی دیتا ہے۔ اور پھر ابھی آپ کے سامنے کہہ چکا، خدا وہ ہے جو لم یلد ہے، خدا وہ ہے جو لم یولد ہے۔ ارے ہم علی کو خدا کیسے کہیں جب ہم خود کہتے ہیں علی ابن ابی طالب؟ توجہ نہیں فرمایا؟ ہم کیسے علی کو اللہ کہیں جب ہم خود کہتے ہیں علی ابن ابی طالب؟ ارے ہم علی کو اللہ کیسے کہیں جب ہم خود کہتے ہیں حسین ابن علی؟ توجہ ہے نا؟ ہم تو علی کا بابا کا نام بھی پکارتے ہیں، علی کے بیٹوں کے نام بھی پکارتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جس کا نہ باپ ہے، جس کا نہ بیٹا ہے، اس لیے علی علی ہے۔ آئے میں نے لفظ کہہ دیا، علی علی ہے۔ ارے علی تو اس شاہکار قدرت کا نام ہے۔ میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، میں وہ تقریر جناب سیدہ کی شان پہ کر رہا تھا، اور میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ تاریخ میں بھی کچھ بڑی عظیم بیویاں گزری ہیں، جن میں سے ایک بیوی جناب آسیہ بنت مزاحم بھی ہیں،
جن کامل عورتوں کو رسول نے کامل گناہ گنا ہے زن فرعون کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم، اور ان 4 خواتین میں جناب سیدہ کا نام بھی ہے، لیکن جناب سیدہ اور آسیہ میں ایک بڑا فرق یہ ہے، آسیہ کا شوہر ساری زندگی کہتا رہا مجھے اللہ مانو، مجھے اللہ مانو، مجھے اللہ مانو، ماننے کو کوئی نہ آیا، اور بطول کا شوہر ساری زندگی کہتا رہا میں اللہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ بس نتیجے کی طرف آگے بڑھتا ہوں، تو اس لیے ہمارے یہاں اس کی ذات کی اتنی مضبوط بنیادیں ہیں کہ شرک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شرک کی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے ذات کے معاملے میں کوئی ہم پہ شرک کا الزام نہیں لگا سکتا۔ ہم قل هو اللہ احد کے قائل ہیں، ہم اللہ الصمد کے قائل ہیں، ہم لم یلد ولم یولد کے قائل ہیں، ہم ولم یکن لہ کفوا احد کے قائل ہیں۔ اس لیے یہ ہماری توحید ہے۔ اس کے بعد اگلی جو قسم بتائی گئی وہ قسم ہے شرک فی الصفات، صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا۔ یہ برادران کے یہاں شرک کی ایک قسم ہے۔ یہاں پہ مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی، اور وہ وضاحت یہ ہے، دین میں نے کل سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اللہ کی معرفت ضروری ہے۔ اللہ کی معرفت کے صرف 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے معرفت بالذات، ایک طریقہ ہے معرفت بالصفات۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ پہچاننے کا نہیں ہے۔ یا ذات پہچان میں آتی ہے یا صفات پہچان میں آتی ہے۔ مثلا میں ذاتی طور پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ہوں باقر نقوی، آپ نے مجھے ذاتی طور پر دیکھ کر مجھے پہچانا، یہ میری ذات کی معرفت ہے۔ مجھے دیکھ کے مجھے پہچان لیا، میں آپ کے سامنے آیا، آپ نے پہچانا، یہ ذات کی معرفت ہے۔ اللہ کی یہ ذاتی معرفت ممکن نہیں، کیونکہ وہ سامنے نہیں آ سکتا، سامنے آ جائے تو اللہ نہیں رہتا۔ توجہ جان محترم، اس لیے اس کی ذات کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ دوسری معرفت کا طریقہ ہے معرفت بالصفات، صفات کے ذریعے پہچان۔ مثلا میں نہیں آیا، جناب قبلہ اشتیاق صاحب، قبلہ مولانا صاحب، قبلہ اکیل صاحب، کوئی میرے محترم ممبر پہ آئے اور وہ آ کر کہیں کہ ہم نے اسلام آباد سے ایک خطیب کو بلایا ہے، ان کا رنگ روپ ایسا ہے، ان کا چہرہ مہرا ایسا ہے، ان کا حلیہ ایسا ہے، وہ لباس ایسا پہنتے ہیں، وہ اردو زبان میں تقریر کرتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں ان میں جو مباحث ہیں ان کے بنیادیں ایسی ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا اس طرح کا طرز کلام ہے۔ یہ میرے بارے میں آپ کو بتاتے چلے جائیں گے، آپ کے ذہن میں میرے بارے میں نقشہ بنتا چلا جائے گا، ایک نقشہ آپ کے ذہن میں بنے گا۔ یہ جو نقشہ بن رہا ہے میری صفات بیان ہو رہی ہے، آپ کے ذہن میں نقشہ بن رہا ہے، یہ ہے معرفت بالصفات، صفت کے ذریعے کسی کو پہچاننا۔ لیکن یہ ساری معرفت ناکارہ ہے، ناکام ہے اس وقت تک جب تک کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ میں آ کے کر کے نہ دکھاؤں۔ توجہ حضرات محترم، انہوں نے کہا اردو میں تقریر کرتے ہیں، میں آ کے گھنگا بن کے بیٹھ جاؤں، پنجابی میں تقریر شروع کر دوں، معرفت ہوئی؟ جو کہا گیا تھا وہ تو گیا۔ یعنی جب تک جو کچھ کہا گیا وہ میں آ کے نہ کروں، آپ منزل یقین پہ نہیں پہنچیں گے۔ اب اللہ کو اگر صفات کے ذریعے پہچاننا ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ محیی بھی ہے، وہ ممیت بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، صفات تو ساری ہیں، لیکن ہمیں یقین کیسے آئے؟ یہ دین شک کا دین نہیں ہے، یہ شک کا دین نہیں ہے، یہ یقین کا دین ہے۔ تو پھر ہمیں یقین کیسے آئے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ وہ ہمارے سامنے آ کر یہ سب کر نہیں سکتا، ہم اسے کرتا ہوا دیکھنے جا نہیں سکتے، تو پھر کیسے پتا چلے کہ وہ کر سکتا ہے؟ تو ایک ہی طریقہ ہے، اس کے اور ہمارے درمیان کوئی ایسے ہونے چاہیے جو کام وہ کرتے چلے جائیں، کہلاتا اس کا چلا جائے۔ سلامت ہے مولا کو عزت عطا فرمائے۔ درمیان میں کچھ چاہیے، کچھ ایسے چاہیے، کام وہ کرے، کہلائے
میرے نبی سے پہلے ایک کم 1,24,000 نبی آئے نا؟ اچھا نہیں آئے؟ اچھا صرف آگے والوں کو پتا ہے کہ آئے؟ اچھا سب کو پتا آئے؟ سینکڑوں سال تبلیغیں ہوئیں، نتیجے کتنے نکلے؟ سب سے لمبی مدت تبلیغ ہے حضرت نوح علیہ السلام، 900 سال مدت تبلیغ، حیات نہیں، حیات 1450 سال بھی لکھی گئی، 2500 سال بھی لکھی گئی۔ تبلیغ کی سب سے کم مدت جو لکھی گئی وہ کتنی؟ 900 سال۔ ان 900 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ 80۔ حضرت نوح کی کشتی پہ کتنے آئے تھے؟ پریشان ہو گئے آپ۔ 900 سال کی تبلیغ، کتنے بندے دین پہ آئے؟ 80 بندے۔ ایوریج نکالو تو ہر 100 سال میں 9 بندے، 100 سال کی محنت 9 بندے، 900 سال میں کل 80 بندے۔ کبھی آپ نے سوچا وہاں سینکڑوں سال کی تبلیغ، نتیجہ سینکڑے میں نہیں پہنچا؟ میرے نبی اور علی کی 23 سال کی تبلیغ، آخری حج میں 1.5 لاکھ بندہ، وہاں پہ سینکڑوں سال، نتیجہ سینکڑوں میں نہیں، یا چند سال نتیجہ لاکھوں میں چلا گیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، یہ جتنے پہلے آتے رہے یہ صرف بتاتے تھے اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ جب یہ آئے تو انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، انہوں نے کر کے دکھایا ایسے کرتا ہے۔ سلامت ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ وہ ایسے کرتا ہے۔ چلے آسان کروں، میں پورے چیلنج سے اس نمبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے دعوے رہ جاتے اگر علی نہ ہوتا۔ سب سے بڑا توحید پرست ہے حضرت ابراہیم۔ نمرود سے مناظرہ ہوا خدا پر، کہنے لگے میرا اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو موت دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک چلتے پھرتے راہگیر کو قتل کر دیا، کہا موت دیتا ہوں۔ ایک کال کوٹری سے موت کے قیدی کو چھوڑ دیا، دیکھو زندگی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس پہ بحث نہیں کی۔ ایک دلیل پہ بحث وہ کرے جس کے پاس دلیلیں تھوڑی ہوں، فوراً اگلی دلیل۔ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ مزید بحث کر سکے۔ لیکن میرا امت مسلمہ سے سوال ہے، ابراہیم نے بھی تو صرف دعویٰ کیا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کرے، کر کے دکھایا تو نہیں؟ ہائے ہائے، ابراہیم نے بھی کر کے دکھایا تو نہیں، کر کے دکھایا تو نہیں۔ اور دنیا کے سامنے توحید کی پہچان یہی ہو گئی کہ اللہ وہ ہو سکتا ہے جو سورج کو
درمیان میں وہ ہیں، کرتے یہ ہیں، کہلاتا اس کا ہے۔ ساری زندگی کیا ہی سب کچھ اس لیے کہ وہ مانا جائے، وہ پہچان میں چلے۔ اور دلیل دیتا ہوں کیوں ضروری ہے ان کا درمیان میں ہونا۔ توحید سمجھیے گا، توحید اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اگر میں ایک ایک صفت پہ بات کروں تو سارا عشرہ اسی میں گزرے گا۔ اللہ کی ساری صفتیں جمع ہو کر 3 صفتوں میں سمٹ جاتی ہیں۔ اس کی ساری صفتیں جمع ہو کر 3 صفتوں میں سمٹتی ہیں۔ وہ 3 صفتیں کون سی ہیں؟ باقی جتنی ہیں وہ ان 3 کی فرع ہیں، ان 3 سے نکلتی ہیں۔ وہ 3 صفتیں کون سی ہیں؟ حیات، علم، قدرت۔ حیات، علم، قدرت، یہ بنیادیں ہیں، باقی سب ان سے نکلتی ہیں۔ مثلا حیات، زندہ ہے تو کرتا ہے، ٹھیک، جانتا ہے تو کچھ کرتا ہے۔ قدرت، اختیار رکھتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے۔ مثلا وہ رازق ہے تو قدرت سے نکلے گا، اختیار رکھتا ہے تو رزق دیتا ہے، اختیار رکھتا ہے تو زندگی دیتا ہے، اختیار رکھتا ہے تو موت دیتا ہے۔ تو یہ ساری محیی، ممیت، رازق، غفار، قہار ساری قدرت میں آ جاتی ہے، ٹھیک۔ یعنی یہ ساری صفتیں سمٹ کر 3 میں آتی ہیں، حیات، علم، قدرت۔ بس ان تینوں کو سمجھو اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ حیات وہ حی ہے، کیسا حی؟ حی تو ہم بھی ہیں، زندہ تو ہم بھی ہیں، لیکن اس کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ ایسا زندہ ہے جو منزل قیومیت پر ہے۔ قیوم ایسے زندہ کو کہتے ہیں جو ہر زندہ سے پہلے زندہ ہو اور ہر زندہ کے مر جانے کے بعد پھر زندہ رہے۔ توجہ، ایسا زندہ جو ہر زندہ سے پہلے زندہ ہو اور ہر زندہ کے مر جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہے۔ اب اس کے اگر اس منزل کو سمجھنا ہے تو اس منزل کو سمجھنے کے لیے ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ ہماری نظر میں سب سے پہلا کون ہے۔ اگر وہ سب سے پہلا اسے سجدہ کر گیا تو پھر وہ حی القیوم ہے۔ توجہ، اور ہمارے لیے سب سے آخر کون ہے؟ اگر وہ سجدہ کر گیا تو پھر وہ حی القیوم ہے۔ تو آؤ، میں نے جو سب سے پہلا ہے نا اس کا ذکر پہلی تقریر میں کر دیا تھا کہ رسول مسجد نبوی میں ہے، عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، علی آئے، رسول نے کہا السلام علی من خلق اللہ قبل آدم ب40 الف عام، اس پہ سلام جسے اللہ نے آدم سے 40,000 سال پہلے بنایا، یا جسے اللہ نے آدم سے 40,000 سال پہلے بنایا۔ اب جو آدم سے پہلے ہے پھر اللہ وہ ہوگا جسے وہ سجدہ کرے جو آدم سے پہلے ہے۔ توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی؟ علی کا سجدہ ثابت کرے گا کہ اللہ اول ہے۔ توجہ جان محترم، اب آخر تو آئیے پھر ایک دلیل پیش کرتا ہوں، یہ اپنے جوانوں کے لیے دلیل پیش کرو۔ ایک دن کچھ لوگ رسول کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، ہمت تو نہیں لیکن کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، عرض صرف اتنی ہے، جب آپ کے پاس بیٹھو آپ تب علی بیان کرتے ہیں، جب آپ کے پاس آئے علی بیان ہوتا ہے، قرآن کی آیت آئے تو تفسیر علی، آپ کا فرمان ہو تو تعبیر علی، واقعہ کوئی ہو نتیجہ علی۔ توجہ حضرات محترم، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کی خوبیاں۔ یا رسول اللہ، کبھی کسی اور کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے، اور بھی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کچھ کہیں۔ رسول اللہ نے زیر لب مسکرا کے صرف اتنا کہا
میں کب کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا ہوں؟ میں کب کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا ہوں؟ کام تو دور کی بات رہ گئی، میں تو بولتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں، بس جو وہ کہتا ہے وہی کرتا چلا جاتا ہوں، جو وہ حکم دیتا ہے وہی بتاتا چلا جاتا ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ جس کے بارے میں جو کہتا ہوں وہ اس کی مرضی سے کہتا ہوں، وہ اس کے حکم سے کہتا ہوں، وہ اس کے فرمان سے کہتا ہوں۔ ہاں، اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی کام میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں تو پھر کرتے اس طرح ہے کہ کل میں اپنے لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت دے رہا ہوں۔ کتاب سلیم بن قیس سے لے کر بحر المعارف تک کتابوں کی ذمہ داری لے کر جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ کرتے اس طرح ہے کہ کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ مدینے کے باہر پہاڑی ہے، اس کی چوٹی پہ چلے جاؤ، کچھ لوگ ساتھ علی کو لے جاؤ، ساتھ گواہ بنا کر منصف بنا کر سلمان کو لے جاؤ۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے جب سورج طلوع ہو جائے سارے سلام کرنا، جسے سورج نے جواب دیا کل سے اسی کے فضائل۔ توجہ توجہ توجہ، جسے سورج کا جواب آ گیا کل سے اسی کے فضائل۔ اچھا یا رسول اللہ، بہت اچھا ہو گیا، اگر یہ معیار ہے تو کل یہی کام کرتے ہیں۔ لیجئے، طلوع کا وقت قریب آیا، اپنے اپنے گھر سے چلے، جناب سلمان کو ساتھ لیا، امیر کائنات کو ساتھ لیا، پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، سورج کی آنکھ کھلی، پہلی کرن زمین کی طرف لپکی، سلمان کا ہاتھ علی کے قدموں پہ آیا، یا علی، واسطہ ہے محمد کی عزت کا پہل نہ کرنا، جا کر بوسی نے پہل نہ کرنا ورنہ دنیا کہے گی ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ یا علی انتظار کیجیے، یا سلمان واسطہ اتنا بڑا ہے ہم انتظار کرتے ہیں۔ شخصیتوں سے کہا گیا آپ سلام کیجیے، ایک شخصیت نے سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا، دوسری شخصیت نے سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا، تیسری شخصیت نے سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نہیں جانتا کتنوں نے سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا، کوئی جواب نہ آیا، اور جب علی اکیلے رہ گئے اب علی نے پکار کے کہا السلام علیکم ایتھا الشمس، اے سورج تجھ پہ میرا سلام، اور اب سورج کے جواب پر میرا سلام۔ سورج نے پلٹ کر کہا وعلیکم السلام یا اول والآخر یا ظاہر والباطن۔ اللہ سلام، سورج نے پلٹ کے علی کو کہا وعلیکم السلام یا اول والآخر یا ظاہر والباطن۔ جیسے ہی یہ جواب آیا دنیا والوں پہ کپ کپی تاری ہوئی، اول و آخر ظاہر و باطن، علی توجہ، اول و آخر ظاہر و باطن، وہ بھی علی۔ کہہ کون رہا ہے؟ جس سے روز روشنی مانگتے ہیں، وہ علی کو کہہ رہا ہے اول آخر ظاہر باطن۔ یہاں تک موجود ہے کہ لوگوں پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، رسول کو بلایا گیا، رسول تشریف لائے، اٹھایا لوگوں کو، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سورج نے عجب، پہلے تو جواب دینا عجب اور پھر وہ لفظ عجب جو سورج نے علی کے لیے بولے، اول و آخر ظاہر و باطن۔ اللہ اکبر، یکلم الناس علی قدر عقولہم۔ مولانا عبد الصمد حمدانی نے لکھا کہ رسول نے انہیں یہ کہا کہ سنو، علی کو ظاہر و باطن اس لیے کہا، باطن کا مطلب چھپا ہوا، ظاہر کا مطلب جو سامنے آ جائے۔ علی کو باطن اس لیے کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ان کی چھپ کے مدد کرتا رہا، اور ظاہر اس لیے کہا کہ میری مدد کے لیے سلطان النصیرہ بن کے سامنے آ گیا۔ اچھا یا رسول اللہ، پھر یہ اول اور آخر کا اول
نہیں، رسول کے اس جملے کی تشریح مجھ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والا علی ہے، اس سے مراد صرف رسول کے صحابہ نہ سمجھنا، رسول پہ ایمان لانے والے صرف صحابہ نہیں، اللہ نے انبیاء سے کہا تھا سنو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ۔ اے میرے نبیوں، تم نے محمد پر ایمان لانا ہے، نبی پر بھی ایمان لائے ہیں، اور علی سب سے پہلے ایمان لایا۔ اس لیے علی افضل ہے۔ یا رسول اللہ، پھر یہ آخر کیوں کہا؟ آخر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا آخر اس لیے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، کلو شاہد بات، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس وقت کوئی پوچھنے والا پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا کہے گا للہ الواحد القہار، آج حکومت اللہ واحد و قہار کی ہے۔ اور میرے صحابہ، تم نے سوچا نہیں جب سب فنا ہو جائے گا پھر پوچھے گا کون، بتائے گا کون؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں۔ کہا پوچھنے والا میں محمد ہوں، بتانے والا علی ہے۔ سلام سلام والا جو ہر پہلے سے پہلا ہے، جب وہ سجدہ کرے گا تو اس کی پہل ثابت ہوگی، جو ہر آخر کے بعد ہے جب وہ سجدہ کرے گا تو اس کی حیات ثابت ہوگی۔ علی کے فضائل علی کو بڑھانے کے لیے نہیں، اللہ بتانے کے لیے ہے۔ ہاں علی کے ذریعے، علی وہ وسیلہ ہے، علی وہ ذریعہ ہے جو خدا تک لے جانا ہے۔ علی کی ہر فضیلت خدا تک لے جانے کے لیے، اس لیے اگر کوئی علی کی فضیلت بیان کرے تو فتوے نہ لگایا کرو۔ علی کی فضیلت بیان کرنے سے اللہ کھنستا نہیں، توحید راسخ ہوتی ہے، توحید مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ جب علی کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، تو پھر ذہن میں یہ تصور اور مضبوط ہو جاتا ہے جس کا ولی اتنا طاقتور ہے، اس ولی کا اللہ کتنا طاقتور ہوگا۔ اسی لیے اس حی نے اس علی کو بھی ایسا حی بنایا ہے جس کے لیے موت نہیں ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، کہیں سے بھائی، کہیں سے سبحان اللہ ہے، کہیں کہیں پریشانی دکھائی دی۔ میں ساری پریشانیاں کم کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ میں نے جو کہا کہ علی وہ حقیقت ہے جس کے لیے موت، دلیل دے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن سے جا کے پوچھئے موت کس کے لیے ہے، موت کس کے لیے ہے؟ تو ایک ہی لفظ آپ کو قرآن میں 3 بار ملے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا موت اسے آئے گی جس کے پاس نفس ہے اور جس نے اپنا نفس شب ہجرت بیچ لیا ہے، جس نے اپنا نفس شب ہجرت بیچ دیا، نہ نفس ہے۔ یہ جو پھر آپ مجھ سے سوال کا حق رکھتے ہیں، پھر یہ 21 رمضان 40 ہجری کو کیا ہوا؟ 21 رمضان 40 ہجری کو موت نہیں، شہادت ہے۔ شہادت موت کا نام نہیں، زندگی کا نام ہے۔ اور اس دن بھی علی نے جو شہادت اپنے گلے لگائی ہے نا، وہ اس کی توحید بچانے کے لیے، اس کی توحید بچانے کے لیے۔
علی نے شہادت کو گلے لگایا، کیونکہ ایک نظریہ علی کے دور میں پروان چڑھنے لگ گیا تھا، اور وہ آج تک کچھ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے، جسے ہم نصیریت کے نام سے جانتے ہیں۔ نصیریوں نے اس زمانے میں یہ نظریہ قائم کر لیا اور لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلانے لگے تھے۔ دیکھیے، علی کا مقصد تخلیق تھا توحید مانی جائے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں بنایا۔ اس کا مطلب ان کا مقصد اسے پہچانوانا تھا۔ اور میں ذمہ داری سے ممبر پہ کہوں گا، علی اللہ پہچانوانے میں کامیاب ہو گیا۔ علی اللہ منوانے میں، اللہ پہچاننے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب علی کامیاب ہو گیا تو اب شیطان تو اپنی جگہ موجود ہے۔ شیطان کو کہانی نہ سمجھیے، داستان نہ سمجھیے، شیطان ایک مستقل حقیقت ہے۔ وہ لوگوں سے ملتا ہے، انہیں اپنے نمائندے بناتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، ان کے ذہنوں میں نظریے اڑیلتا ہے۔ قرآن نہیں کہہ رہا یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انہی وسوسوں کے ذریعے نظریے پنپتے ہیں۔ اگر ان وسوسوں کو ٹھیک نہ کیا جائے وہ نظریے بن جاتے ہیں، وہ قانون بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں، شیطان کے وسوسوں کو دلوں سے نکالنے کے ذریعے کا نام ہے مجلس حسین۔ ہاں، اس مجلس میں وہ وسوسے نکال دیے جاتے ہیں۔ اس نے نصیر نامی بندے کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کیا کہ یہ علی ہی اللہ ہے، یعنی جس نے خدا منوانا تھا اسے ہی خدا کے سامنے لے آؤ۔ پریشان ہو گیا، اسے ہی خدا کے سامنے لے آؤ تاکہ نظریہ ختم ہونے لگے۔ دلیل کیا تیرے پاس کہ یہ اللہ ہے؟ کا دلیل یہ ہے، یہ لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے، یہ موت بھی دیتا ہے، اور لوگوں نے علی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انکار کون کرے؟ اور اس نے کہا اگلی دلیل یہ ہے کہ یہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، لیکن یہ خود نہیں مرے گا، اسے موت نہیں آئے گی۔ اب علی جو کر چکے تھے وہ تو ریورس ہو نہیں سکتا، زندگی بھی دے چکے تھے، موت بھی دے چکے تھے، وہ تو ریورس ہو نہیں سکتا تھا۔ اب ایک ہی طریقہ تھا اس کی توحید بچانے کا کہ علی موت کو گلے لگا لے، اور علی نے موت کو گلے لگا کر اعلان کر کے کہا فزت برب الکعبہ، آج اللہ بچا کے میں کامیاب ہو گیا۔ حیات کے تمام کی دلیل بن کر میں علی کامیاب ہو گیا۔ علی کی ہر فضیلت اس کی وحدت کی دلیل کے لیے، علی اس کا ہونا ثابت کرتا ہے۔ اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، علی نکال دو، خدا سمجھ نہیں آئے گا۔ ہماری عقلوں کے لیے خدا سمجھنا مشکل ہے، جو علی کو نہیں سمجھ پا رہے وہ خدا خان سمجھیں گے۔ واحد ذریعہ علی ہے، یا علی کا خاندان جو خدا تک لے جاتا ہے۔ اس خاندان نے اپنا سب کچھ لٹا دیا خدا منوانے کے لیے، اپنی ہر چیز، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ دنیا میں اس گھر کی بکھری ہوئی قبریں، اللہ اکبر، وقائے توحید کے لیے ایسے لٹے ہیں کہ قبریں بھی اکٹھی نہ ہو سکی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور آج میں ایک ایسے شہید کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو مسافر بھی ہے، بے وطن بھی ہے، غریب بھی ہے، اور اس کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ اجرکم اللہ۔ آپ نے ہائے کر دی، بس یہی مقصد ہے مجلس کا، زبان سے ہائے نکل آئے، آنکھ سے ایک آنسو نکل آ جائے۔
تو مجلس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ابھی تو میں نے صرف اتنا بتایا، مسافر بھی ہے، بے وطن بھی ہے۔ سفیر بن کے حسین کا کوفہ شہر میں آیا تھا، اور یہ اس امت کا اپنا مقدر ہے کہ اس نے ہمیشہ رسول کے گھر کو عید پہ لوٹا ہے۔ اپنے 2 ننھے بچوں کے ساتھ دیار غیر میں ہے مسلم ابن عقیل۔ مغربین کی نماز پڑھانے جب مسجد نبوی میں گئے تو جو کم سے کم روایت لکھی گئی وہ یہ کہ 18,000 بندے تھے، لیکن میرے عزیزوں جب نماز ختم ہوئی تو مسلم اور 2 بچے باقی رہ گئے۔ اور میں نہیں جانتا کہ ان بچوں کو دشمنوں کے نرغے سے کیسے نکالا مسلم نے، اور کوفے کی گلی میں کیسے پہنچے مسلم۔ میرے بڑے ذہین دوست تشریف فرما ہے، یقیناً اکثریت وہ بیٹھی ہے جن کے گھر میں اولاد ہے۔ جب انسان کسی مصیبت میں آ جائے نا، اپنے سے زیادہ فکر اپنے بچوں کی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ بن جائے، کسی طرح میرے بچے مصیبت سے بچ جائیں، مجھ پہ جو مصیبت آنی ہے آئے، میرے بچے مصیبت سے بچ جائیں۔ اب جناب مسلم بھی چاہتے ہیں کسی طرح میرے بچوں پہ کوئی مصیبت نہ آنے پائے۔ سوچ رہے ہیں کوفے میں وہ کون سا گھر ہو جہاں پہ اپنے بچوں کو پناہ دلاؤں۔ چلتے چلتے قاضی شرح کے دروازے سے گزرے، دق الباب کیا۔ قاضی شرح نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، دیکھا باہر جناب مسلم ہیں، اس نے دروازے کو بند کرنا چاہا، جناب مسلم نے اپنا ہاتھ دروازے کے درمیان رکھ دیا اور باہر سے کہا، شرح اپنے لیے پناہ نہیں مانگنے آیا، اتنی مہربانی کر آج کی رات میرے بچوں کو پناہ دے دے، صبح انہیں مدینے کے رستے پہ چھوڑ دینا، پھر یہ جانے ان کی ماں جانے مدینے کا سفر جانے، بس آج کی رات میرے بچوں کو پناہ دے دے۔ قاضی شرح نے اندر سے کہا، نہیں ایسا ممکن نہیں، اگر تمہارے بچوں کو پناہ دی اور ابن زیاد کو پتہ لگ گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، میرے سارے گھر کو برباد کر دے گا، میں تمہارے بچوں کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اب ہائے غریبی اگلا جملہ سن لینا اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو خدا کا شکر ادا کر لینا۔ جناب مسلم نے کہا، اچھا شرح اگر ساری رات پناہ نہیں دے سکتا نا، اتنا کر تھوڑی دیر کے لیے میرے بچے گھر کے اندر لے جا، میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں، میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں، میرے بچوں کو باہر نکال دینا، پھر یہ بچے جانے، یہ کوفے کا شہر جانے، یہ بس مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے، یہ مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے، میرے بچے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ شرح نے کہا، میرے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اس نے دروازے کو اور زور سے بند کیا، جناب مسلم کا ہاتھ زخمی ہو گیا، دروازے سے ہاتھ نکالا، اور اب مظلومیت یہ ہے، کوفے کی گلی میں مسلم بیٹھے، دائیں زانوں پہ ایک بچے کا سر رکھا، بائیں زانوں پہ دوسرے بچے کا سر رکھا، اور پھر آسمان کی جانب دیکھ کے کہا، میرے اللہ کوئی پردیس میں غریب نہ ہو جائے، میرے اللہ پردیس میں کوئی اکیلا نہ رہ جائے، میرے اللہ بس اس مسافر کی اتنی التجا ہے، میرے بچوں پہ نیند طاری ہو جائے، میرے بچوں پہ نیند طاری ہو جائے۔ بس جناب مسلم کی دعا قبول ہوئی، دونوں بچوں پہ نیند طاری ہوئی، ادھر بچے سوئے، جناب مسلم نے دونوں کا سر اٹھا کے کوفے کی زمین پہ رکھا۔ ہائے ہائے، لفظ ہے اس کے سوا کچھ نہیں، دونوں کا سر اٹھا کے کوفے کی زمین پہ رکھا، دونوں کے سر پہ گوشہ دے کر اٹھتے ہوئے کہا، میرے اللہ میرے بچے تیرے حوالے، میرے اللہ میرے بچے تیرے حوالے۔ یہ کہہ کر جناب مسلم نے چلنا شروع کیا، چلتے بھی جا رہے ہیں، پیچھے دیکھتے بھی جا رہے ہیں، چلتے بھی جا رہے ہیں، پیچھے دیکھتے بھی جا رہے ہیں۔ جب گلی کا موڑ مڑنے لگے نا، میرا دل کہتا ہے اس وقت کہا ہوگا، رقیہ مجھے معاف کرنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے پاس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، بچوں کو وہیں چھوڑ کر جناب مسلم چلے گئے۔
کل کوشش کروں گا بچوں کا حال بیان کروں. آج اس مسافر کا حال سن لو, اس غریب کا حال سن لو. چلتے چلتے گلی میں ایک دروازے کے سامنے مسلم بیٹھے, دروازے کے سامنے بیٹھے. بہت دیر بعد دروازہ کھلا. طوع نام کی ایک عورت گھر سے باہر آئی. اس نے دیکھا گھر کے باہر ایک پریشان حال بیٹھا ہوا ہے. قریب آ کے کہنے لگی کوفے کے حالات ٹھیک نہیں, اپنے گھر چلے جاؤ. کوفے کے حالات ٹھیک نہیں, اپنے گھر چلے جاؤ. سر کو جھکا کے کہا گھر ہو جائے جس کا کوئی گھر ہو. اللہ اکبر. گھر ہو جائے جس کا کوئی گھر ہو. میں مسافر ہوں, میں بے وطن ہوں, میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے. عورت نے کہا پھر اپنا تعارف تو کرواؤ, تم کون ہو؟ سر کو جھکائے ہوئے کہا سفیر حسین ابن علی مسلم ابن عقیل. مسلم کا نام آنا تھا. قدموں پہ گری, کہنے لگی معاف کیجیے گا, میں نے پہچانا نہیں, میں نے پہچانا نہیں, میں آپ کے گھر کی کنیز ہوں, مجھ پہ اعتبار کیجیے, میرے گھر تشریف لے آئیے, آرام فرمائیے. جناب مسلم کو گھر لے گئی. ایک کمرے میں مصلی بچھایا. جناب مسلم مصلی پہ تشریف فرما ہو گئے. جناب مسلم نے عبادت شروع کر دی. دروازہ اس نے بند کر دیا. بہت دیر کے بعد اس کا بیٹا, یہ عورت کبھی کنیز رہی تھی اشعث ابن قیس کندی کی. اشعث ابن قیس سے اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بلال تھا. وہ بہت دیر گئے, رات کو گھر آیا. ماں نے بیٹے سے پوچھا اتنی دیر سے کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا وہ مسلم ابن عقیل کو تلاش کر رہا تھا. ابن زیاد کے حکم پہ مسلم ابن عقیل کو تلاش کر رہا تھا. یہ سننا تھا. طوع گھبرائی اور پھر اپنے بیٹے کو, ماں کی اپنی شفقت ہوتی ہے نا, سامنے بٹھا کے کہنے لگی سنو وہ اہل بیت رسول ہے, سنو وہ علی کا داماد ہے, سنو وہ ابو طالب کا پوتا ہے, سنو وہ علی کے نوازوں کا بابا ہے. اس سے دشمنی نہ کرو, اس سے دشمنی کرنا رسول سے دشمنی کرنا, اس سے دشمنی کرنا علی سے دشمنی کرنا ہے. اس کی دشمنی دل سے نکال دے. بیٹے نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا اماں تو نے کہہ دیا, میں نے تیری بات مان لی, اب میں اس سے دشمنی نہیں کروں گا. کہا صرف ماں کو تسلی دینے کے لیے. جب ماں کو تسلی ہو گئی نا کہ میرا بیٹا میری بات کا قائل ہو گیا ہے, بیٹے کو اعتماد میں لے کے کہنے لگی کسی کو بتانا نہیں مسلم ہمارے گھر میں. میں کہتا ہوں نوا تو نے کاش نہ بتایا ہوتا, تو نے کاش نہ بتایا ہوتا کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے. ماں جب سو گئی نا چپکے سے گھر سے نکلا, جا کے ابن زیاد کو کہا جسے تو ڈھونڈ رہا ہے وہ میرے گھر میں ہے, وہ میرے گھر میں ہے. عبید اللہ نے 500 فوجیوں کا ایک دستہ طوع کے گھر کی طرف بھیجا. مجھے معاف کرنا اب اگلے جملے سخت ہیں. فوج نے آ کے طوع کے گھر کو گھیرا. گھوڑوں کے ٹھاپوں کی آوازیں, گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں, تلواروں کے بے نیام ہونے کی آوازیں جب جناب مسلم کے کان میں گئی نا, مسلح چھوڑا, تلوار کو بے نیام کیا, اللہ اکبر کہہ کر جناب مسلم جب گھر سے نکلنے لگے نا, طوع نے فوراً کہا مولا باہر نہ جائیں, باہر فوج آ گئی ہے, باہر فوج آ گئی ہے. جناب مسلم نے طوع کو دیکھے گا اسی لیے باہر جا رہا ہوں, اگر میں باہر نہ گیا فوج اندر آ جائے گی, فوج اندر آ جائے گی. اور میری غیرت کا والا نہیں کرتی کہ کسی مومنہ کے گھر میں فوج آ جائے. میں کہوں گا مولا مومنہ کے گھر میں فوج آئے, غیرت کا والا نہیں کرتی. کل امیر المومنین کی بیٹیاں, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس کوئی میں شکل نہیں رہی, میں نے سمیٹا اپنا بیان, میں نے سمیٹا اپنا بیان. جناب مسلم باہر گئے, جنگ کرنا شروع کی, جنگ کرنا شروع کی. 500 کے لشکر کو شکست ہوئی. ایک اور لشکر آیا اسے شکست ہوئی, ایک اور لشکر آیا اسے شکست ہوئی. آخر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم سے لڑتے ہوئے تو مسلم قابو نہیں آئے گا. کوئی بہانہ کرتے, کوئی ہیلا کرتے. انہوں نے کوفے کی گلی میں ایک گڑھا کھولا, ایک گڑھا کھولا, اس پہ کسوں کا چاک بٹھایا. پھر جنگ کو ایسے ترتیب دیا کہ مسلم لڑتے لڑتے گڑھے میں گر گئے. ادھر مسلم گڑھے میں گرے, پھر کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا, جسے کچھ نہیں ملا اس نے پتھر مارے. اجر
سے پشت باندھے دربار میں لے کر آئے. کسی نے کہا امیر کو سلام کر، امیر کو سلام کر. ایک ہی جملہ کہا، تاریخ میں سنہری لفظوں سے رقم ہو گیا، لا امیری سے بل حسین. میرا حسین یہ لا، کوئی امیر نہیں. میرا دل کہتا ہے کسی بیوی نے کہا ہوگا تو نے میرے غریب کو امیر کہا ہے. قیامت تک دنیا تجھے امیر کہہ کے پکارے. آج تک امیر مسلم ہے، امیر مسلم. ابن زیاد نے کہا تو مجھے امیر نہیں مانتا، میں تجھے قتل کر دوں. کہا شہادت ہماری میراث ہے، قتل سے نہیں ڈرتے، شہادتوں سے نہیں ڈرتے. ہاں میری کچھ وصیتیں ہیں، میری کچھ وصیتیں ہیں. کوئی ہے جو وصیت پوری کرے؟ یہاں پہ دو روایتیں ہیں، ایک ہی پڑھتا ہوں. ابن زیاد نے کہا بلند آواز سے وصیت بیان کر، شاید کوئی پوری کر دے. جناب مسلم نے پہلی وصیت کی جو ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے. پہلی وصیت کی، کوئی جا کر میرے حسین کو کہے زینب کو لے کے کوفہ نہ آنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوفہ زینب کے قابل نہیں ہے، کوفہ زینب کے قابل نہیں ہے. اور اگلی وصیت قیامت کی وصیت تھی، قیامت کی وصیت کا سنو، میرا قیمتی گھوڑا ہے، میری قیمتی تلوار ہے، انہیں بیچ دینا. انہیں جملہ کہوں، انہیں بیچ کر میرا کفن بنا دینا، انہیں بیچ کر میرے کفن کا انتظام کرنا. میں کہوں گا آقا آپ نے وصیت کر دی لیکن کفن دینا کسی نے نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حکم ہوا جلاد کو، سمیٹا میں نے اپنا بیان. جلاد جناب مسلم کو لے کر دارالامارہ کی چھت پہ آیا، تلوار پہ نے آپ کی. جناب مسلم نے پلٹ کر کہا مجھے نماز پڑھنے دے. ہائے ہائے، مجھے نماز پڑھنے دے. جلاد نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اجازت نہیں ہے. اللہ جانے جلاد کون سی نماز سمجھ رہا تھا اور مسلم کون سی نماز کہہ رہے تھے. مسلم نے اسے دیکھ کے کہا مجھے تیری اجازت کی ضرورت نہیں. یہ کہہ کر اس جانب رخ پھیرا جو رستہ مدینے سے آتا تھا اور پکار کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے مولا میرا سلام. ادھر منزل سمالہ پر حسین نے کرسی چھوڑ کے کہا وعلیکہ السلام یا اخی الغریب یا اخی المظلوم. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور میرے غریب بھائی میرا سلام، اور میرے مظلوم بھائی میرا سلام. ادھر حسین نے کرسی چھوڑی، ادھر عباس قریب آئے. سکت نہیں لیکن پڑھوں گا. عباس قریب آئے، رو کے کہا مولا یہ کسے غریب کہہ رہے ہو، یہ کسے مظلوم کہہ رہے ہو. کہا عباس منظر دکھاؤں، اگر وعدہ کرے کہ تو جلال میں نہیں